بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. جماعت پنجم فنی قواعد و انشاء جو ہے یہ شروع کر رہے ہیں ہم، اور اس میں جو ہے ہم سب سے پہلے کریں گے واحد جمع، جو کہ صفحہ نمبر 30 سے شروع ہوتے ہیں. جی تو یہاں پر آپ کی جو واحد جمع ہے وہ صفحہ نمبر 33 سے جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں. آخر سے ہم جو ہے وہ شروع کریں گے آپ کے واحد جمع. آخر، اواخر، اعلیٰ، آلات، اشارہ، اشارات، علم، علام، اشتہار، اشتہارات، افسر، افسران، اسم، اسما، استاد، اساتذہ، بخار، بخارات، باغ، باغات، تجربہ، تجربات، تصور، تصورات، تکلیف، تکالیف، تجویز، تجاویز، جذبہ، جذبات، جواب، جوابات، جوہر، جواہر، حد، حدود، حال، حالات، حرف، حروف. آیت، آیات، ابد، اباد، اخبار، اخبارات، ابن، ابنا، ایجاد، ایجادات، اثر، اثار، امیر، امرہ، امر، امور، بدن، ابدان، باب، ابواب، تصویر، تصاویر، تاریخ، تواریخ، تدبیر، تدابیر، ترکیب، تراکیب، جنس، اجناس، جن، جنات، جاہل، جہلہ، حاجب، حاجات، حیوان، حیوانات، حضرت، حضرات. آفت، افات، اکبر، اکابر، احسان، احسانات، اصل، اصول، احساس، احساسات، افق، افاق، ادب، آداب، ادیب، ادبا، برکت، برکات، تاجر، تجار، تصنیف، تصانیف، ترجمہ، تراجم، تفسیر، تفاسیر، تحفہ، تحائف، جسم، اجسام، جد، اجداد، حادثہ، حوادث، حاکم، حکام، حاضر، حاضرین، حکیم، حکمہ. اس کے بعد حکم، احکام، حرکت، حرکات، خدمت، خدمات، خط، خطوط، خرچ، اخراجات، دین، ادیان، دلیل، دلائل، ذکر، اذکار، رائے، آرا، روح، ارواح، رکن، ارکان، روایت، روایات، سامع، سامعین، سبق، اسباق، شجر، اشجار، شعر، اشعار، شریک، شرکا، شے، اشیاء، صفت، صفات، اور صاحب، اصحاب. حق، حقوق، خیال، خیالات، خلق، اخلاق، خبر، اخبار، حاس، حواس، دور، ادوار، درجہ، درجات، ذریعہ، ذرائع، روایت، روایات، رسم، رسوم، رقم، رقوم، زیور، زیورات، سطر، سطور، سبب، اسباب، شغل، اشغال، شاعر، شعرا، شک، شکوک، شہید، شہداء، صفحہ، صفحات، ضلع، اضلاع، طائر، طیور، طفل، اطفال. پھر اس کے بعد حکایت، حکایات، خطرہ، خطرات، خاتون، خواتین، خلیفہ، خلفاء، دیہا، دیہات، دفتر، دفاتر، ذرہ، ذرات، ذخیرہ، ذخائر، ریت، رعایا، رکعت، رکعات، رسالہ، رسائل، سوال، سوالات، سجدہ، سجود، سلطان، سلاطین، شخص، اشخاص، شریف، شرفاء، شرط، شرائط، شکایت، شکایات، صدقہ، صدقات، طور، اطوار، طرف، اطراف، طیب، اتباع. علم، علوم، عمل، اعمال، عقیدہ، عقائد، غریب، غربا، غزل، غزلیات، ضرب، ظروف، عادت، عادات، غلط، اغلاط، فقیر، فقراء، فعل، افعال، فکر، افکار، فوج، افواج، قاعدہ، قواعد، کل، قلوب، قصبہ، قصبات، قدر، اقدار، کتاب، کتب، کاغذ، کاغذات، لفظ، الفاظ، منزل، منازل، مسجد، مساجد، اور ملک، ملوک. اس کے بعد ہے عالم، علماء، عمارت، عمارات، عیب، عیوب، غرض، اغراض، فاتح، فاتحین، طلسم، طلسمات، عبادت، عبادات، غیر، اغیار، فائدہ، فوائد، فرض، فرائض، فن، فنون،
فیض فیوز، قبر قبور، قوم اقوام، قول اقوال، کلمہ کلمات، کمال کمالات، لذت لذات، مرض امراض، مدرسہ مدارس، مجلس مجالس اور موقع مواقع۔ جی کلاس، تو یہ تھے ہمارے واحد جمع جو کہ آخر تا موقع جو ہیں ہم نے آپ کو پڑھائے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 25 کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پر ہم لوگ کریں گے مذکر مؤنث۔ صفحہ نمبر 25 پر جمیل جمیلہ، زاہد زاہدہ، شاعر شاعرہ، رفیق رفیقہ، شکیل شکیلہ، صابر صابرہ، طاہر طاہرہ، مالک مالکہ، خادم خادمہ، زوج زوجہ، شاہد شاہدہ، رقاص رقاصہ، صاحب صاحبہ، ضعیف ضعیفہ، عابد عابدہ، ملازم ملازمہ، خالد خالدہ، سلطان سلطانہ، شاکر شاکرہ، ساحر ساحرہ، عزیز عزیزہ، طالب طالبہ، عالم عالمہ، مریض مریضہ، محترم محترمہ، ملک ملکہ، معلم معلمہ، مجاہد مجاہدہ، مکرم مکرمہ، والد والدہ، رئیس رئیسہ اور وارث وارثہ۔ اس کے بعد ابا اماں، استاد استانی، بھائی بہن، بڑھئی بڑھائن، بھینسا بھینس، بیل یا سانڈ، گائے، چوہا چوہیا، خواجہ خاتون، داماد بہو، سید سیدانی، شیر شیرنی، کتا کتیا۔ ابا امی، اونٹ اونٹنی، بھائی بھاوج، بادشاہ ملکہ، بچڑا بچیا، بوت بتنی، حلوائی حلوائن، خان خانم، دولہا دلہن، سسر ساس، شیخ شیخانی، گوالا گوالن۔ ابو امی، باپ ماں، بہنوئی بہن، بڈھا بڑھیا، بندر بندریا، چڑا چڑیا، حاجی حجنت، خالو خالہ، راجا رانی، سنار سنارن، غلام لونڈی اور گدھا گدھیا۔ ماموں ممانی، مغل مغلانی، مہتر مہترانی، مرد عورت، میاں بیوی، مور مورنی، نواب بیگم، مینڈا بھیڑ، نائی نائن، ناگ ناگن، نوکر نوکرانی اور ہاتھی ہتھنی۔ اب اس کے بعد آتے ہیں مترادف الفاظ کی طرف جو کہ صفحہ نمبر ہمارے 43 یعنی کہ پیج نمبر جو ہے وہ 43 پر ہے۔ جی تو یہ ہمارے مترادف الفاظ جو ہیں وہ دانا سے شروع ہوتے ہیں۔ مترادف الفاظ ہم معنی الفاظ کو کہتے ہیں۔ جی دانا عقل مند، دشوار مشکل، دہقان کسان، رخصت چھٹی، سحر صبح، سمت جانب، سرد تیزی، شک شبہ، شب رات، شجاعت بہادری، ضرر نقصان، یوم دن، عدل انصاف، قاعدہ طریقہ، قلت کمی، قابل لائق کامیابی کامرانی، دوست یار، داد تحسین، ڈالی ٹہنی، رسم رواج، سبب وجہ، صدا ہمیشہ، شکایت شکوہ، شاخ ٹہنی، شکست ہار، صادق سچا، ضروری لازمی، عمل کام، غریب مفلس، قلیل تھوڑا، غریب قریب نزدیک، کامیاب کامران کو پہاڑ، گلزار باغ، گندم گیہوں، مہر محبت، ملال رنج، ملائم نرم، ہدایت رہنمائی، گل پھول، گیت نغمہ، گلشن باغ، لاغر کمزور، لمبا طویل، محفل مجلس، مسرت خوشی، مرگ موت، مشہور نادم یا مشہور نامور، مثال نظیر اور ہار شکست۔ جی کلاس، تو اس کے بعد ہم کرتے ہیں اپنے الفاظ متضاد جو کہ تائید سے شروع ہوتے ہیں صفحہ نمبر 43 پر۔ تائید تردید، جدائی ملاپ، جاندار بے جان، جھوٹ سچ، جہنم جنت، چست سست، چوڑائی لمبائی، حرام حلال، حالی پر، ہار پھول، دکھ سکھ، دوستی دشمنی، روز شب، زندگی موت، زندہ مردہ، سادگی تکلف، سکون حرکت، سختی نرمی، شاہی فقیری، شہرت بدنامی، صحیح غلط۔
तौनगर मुफलिस जन मौत जदीद कदीम जवाब सवाल जिस्म रूह चाव धूप खुशी गम हाकिम महकूम हालिस नाहालिस दाना नादान दरामद बरामद रोशन तारीख जवाल अरूज ज़्यादा कम स्याह सफ़ेद सही कंजूस सस्ता महंगा सतह तय शादी गम शिरक तौहीद साफ गंदा तलू गरूब ताकत कमज़ोरी तूल अर्ज़ जालिम मज़लूम फराह तंग फारिग मसरूफ़ फ़तह शिकस्त कांटा फूल खरा खोटा गुल हार मेहमान मेज़बान ज़ईफ़ कवि ज़ाफ़ क़ुव्वत ज़ाहिर बातिन कड़वा मीठा मुतरादिफ मुतज़ाद वहशी मुहज़्ज़ब मसनूई कुदरती नफ़ी इस्बात वस्ल जुदाई वजूद और अदम। तो वाहिद जमा मुज़क्कर मोनस मुतज़ाद अल्फाज के बाद जो है अब हम आते हैं आपके खतूत की तरफ, जो कि पेज नंबर 83 पे जो हैं वो आपके खतूत हैं। हाँ जी, पेज नंबर 83 में चचा के नाम खत जी चचा के नाम खत पेज नंबर 83 सफ़ा नंबर 83 पर यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले लाहौर की जगह मौजूदा पता यानी कि मॉडल टाउन, और फिर उसके साथ हम लिखेंगे लाहौर। इस तरह से मौजूदा पता, ये कम सितंबर 2016, इसे आप इस तरह से लिखेंगे 2016। मेरे प्यारे चचा जान, अस्सलाम वालेकुम, मैं खैरियत से हूँ। आपको खूब याद होगा कि आपने वादा किया था कि अगर मैं सारी जमात में अव्वल आऊँ तो आप मुझे इनाम भेजेंगे। सालाना इम्तिहान का नतीजा निकल आया है। आप ये जानकर बहुत खुश होंगे कि मैं सारी जमात में अव्वल आया हूँ। ये सारी की जगह मैं जमात में अव्वल आया हूँ। अब मैं आपकी तरफ से इनाम के पार्सल का इंतज़ार करूँगा। चची जान को सलाम, आपका प्यारा भतीजा मुस्तफ़ा। फिर उसके बाद है आपका दोस्त के नाम खत, जो कि सफ़ा नंबर 84 पर है। सियालकोट, यकम जून 2016 इस तरह से आप लिखेंगे 2016। मेरे प्यारे दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। इस हफ़्ते गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप ये सारी छुट्टियां हमारे यहाँ गुजारें। हम मिलकर पढ़ेंगे और खूब मेहनत करेंगे। मेरे अब्बू जान हमें पढ़ाया भी करेंगे। उन्होंने इस बात का वादा किया है, हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। हम दिल लगाकर पढ़ाई भी करेंगे और बाकायदा सैर व तफरीह का ख्याल भी रखेंगे कि हमारी सेहत भी बेहतर हो जाए। मुझे उम्मीद है कि छुट्टियाँ होते ही आप सियालकोट आ जाएंगे। अपने अब्बा जान और अम्मी जान को मेरा सलाम कह दें। आपका प्यारा दोस्त सईद जी। तो उसके बाद दरख्वास्त है सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, और बाहिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, जनाब के साथ साहब नहीं लिखा जाएगा, बाहिदमत जनाब हेडमास्टर, उसके बाद कॉमा, ज़मींदार हाई स्कूल गुजरात, स्कूल का नाम भी नहीं लिखा जाएगा, गवर्नमेंट हाई स्कूल, बस गवर्नमेंट हाई स्कूल गुजरात। जनाब अली, नहायत अदब से गुजारिश है कि मेरे वालिद साहब का तबादला गुजरात से इस्लामाबाद हो गया है। हम सब घर वाले इस्लामाबाद जा रहे हैं। अब मुझे वहीं किसी स्कूल में दाखिला लेना होगा। मेहरबानी फरमाकर मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट अता फरमा दें ताकि मैं इस्लामाबाद से किसी अच्छे स्कूल में दाखिला ले सकूं। आपकी नवाजिश होगी। अल आरिस खालिद हुसैन, जमायत पंजम। तो यहाँ पर जमायत पंजम तो लिखा जाएगा लेकिन नाम नहीं लिखा जाएगा। नाम की जगह हमज़ा, छोटी ये और बड़ी ये, और ये जो तारीख़ है ये जहाँ पर आप अल आरिस लिखते हैं उसकी दाईं साइड पर आप लिखेंगे इस तरह से 2 अक्टूबर 2019। जी, तो अब ज़रूरी काम के लिए जो एक दरख्वास्त है, बाहिदमत जनाब हेड मास्टर साहब को काट दें, उसके आगे कॉमा लगाएं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बुरहानपुर। जनाब अली, नहायत अदब के साथ इल्तमास है कि आज मुझे घर पर एक ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मैं स्कूल नहीं आ सकता। मेहरबानी फरमाकर मुझे सिर्फ आज के दिन की रुख्सत फरमाएँ, अनायत फरमाएँ। अल आरिस, जमायत पंजम, अली असगर शाह की जगह हमज़ा, छोटी ये और बड़ी ये,
3 نومبر جو ہے وہ ہم دائیں سائڈ کی طرف لکھیں گے، 3 نومبر 2016 اس طرح سے۔ ہاں جی، تو اب کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کہانی ہے ہماری ندان باراسنگا۔ ندان باراسنگا جو کہ پیج نمبر 93 صفحہ نمبر 93 پر ہے۔ کسی جنگل میں ایک باراسنگا رہتا تھا، یہ ایک جانور کا نام ہے باراسنگا۔ ایک دن وہ دریا کے کنارے پانی پی رہا تھا کہ اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا۔ عکس کہتے ہیں سایہ۔ جب اپنے سینگوں کے عکس پر نظر ڈالی تو اسے بہت خوشی ہوئی، وہ ان کی خوبصورتی پر اترانے لگا۔ اتنے میں اس کی نظر اپنی دبلی پتلی ٹانگوں کے عکس پر پڑی تو اسے اپنی ٹانگیں بہت بری لگیں۔ وہ سوچنے لگا کہ کتنا اچھا ہوتا اگر میری ٹانگیں بھی موٹی، تازی اور خوبصورت ہوتی۔ اچانک کچھ شکاری کتے ادھر آ نکلے۔ انہیں دیکھتے ہی باراسنگے نے دوڑ لگائی اور آن کی آن میں دور نکل گیا۔ دبلی پتلی ٹانگوں نے اس کی جان بچا لی، مگر ایک دم یوں ہوا کہ اس کے سینگ ایک جھاڑی میں پھنس گئے۔ اس نے بہت کوشش کی مگر جھاڑی میں سے اپنے سینگ نہ نکال سکا۔ اتنے میں کتے بھی جو اس کا پیچھا کر رہے تھے آ پہنچے۔ انہوں نے اس پر حملہ کر دیا اور چیر پھاڑ کر کھا لیا۔ بدصورت ٹانگوں نے تو اسے بچا لیا تھا مگر خوبصورت سینگوں نے اسے مروا دیا۔ تو اس کہانی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی کہ کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں مضامین کی طرف جو کہ صفحہ نمبر 101 پر ہے۔ بہترین دوست، میرا بہترین دوست۔ یوں تو میری جماعت کے سب لڑکے میرے دوست ہیں مگر احمد میرا بہترین دوست ہے۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، وہ بہت لائق، محنتی اور خوش اخلاق ہے۔ خوش اخلاق، اچھے اخلاق والا، اچھی عادات و اطوار کا مالک۔ سارے استاد بھی اسے بہت اچھا سمجھتے ہیں اور بچے بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ وہ ہر ایک سے پیار کرتا ہے اور کبھی کسی سے لڑتا یا جھگڑتا نہیں۔ احمد ہماری جماعت کا مانیٹر ہے۔ جب استاد جماعت میں موجود نہ ہو تو سب بچے احمد کی بات مانتے ہیں۔ وہ ہر امتحان میں اول آتا ہے اور انعام حاصل کرتا ہے۔ اس کا لباس بھی ہمیشہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اگر احمد اس طرح محنت کرتا رہا تو ایک دن بڑا آدمی بن کر ماں باپ اور وطن کا نام روشن کرے گا۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 104 پر ہے مضمون قائد اعظم۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی ہیں۔ آپ 25 دسمبر 1876 عیسوی کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پہلے کراچی میں تعلیم حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ انگلستان سے واپس آ کر آپ نے وکالت شروع کر دی۔ آپ ملک کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ نے دن رات آزادی کے لیے کام کیا جس سے آپ کی صحت خراب ہو گئی، پھر بھی آپ آزادی کے لیے محنت کرتے رہے۔ 23 مارچ 1940 عیسوی کو لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں پاکستان حاصل کرنے کے لیے قرارداد پاس ہوئی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا۔ آپ 11 ستمبر 1948 عیسوی کو وفات پا گئے، اس لیے اس ملک کی ترقی کے لیے جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں ہم لوگ گرامر کی طرف۔ تو گرامر میں ہم کریں گے اسم، فعل اور حرف کی تعریف۔ ہاں جی، اسم، فعل اور حرف جو کہ صفحہ نمبر 4 پر ہے۔ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو، جیسے کہ کسی شخص کا نام ہے علی، چیز کا نام ہے کتاب اور جگہ کا نام ہوگا باغ۔ تو اس سے جو ہے وہ اسم کہتے ہیں، یعنی کہ ہر ایک چیز جس کو آپ اس کے نام سے پکارتے ہیں وہ اس کا اسم ہے۔ فعل کیا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، جیسے پڑھا، لکھا یا دوڑ۔ جیسے کہ یہاں پر ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ علی جو ہے وہ روزانہ پڑھتا ہے، تو پڑھنا اس کا کیا ہے؟ فعل ہے۔ میں بہت اچھا لکھتا ہوں، تو لکھنا کیا ہے؟ فعل۔ احمد بہت اچھا دوڑتا ہے یا احمد بہت تیز دوڑتا ہے، تو یہاں پر احمد کا فعل کیا ہے؟ دوڑنا۔ حرف، حرف وہ کلمہ ہے جو نہ تو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے، جیسے نے، سے، میں، کو، کے، کی، کا تک حرف ہیں۔
ان سے کسی کام کا ہونا یا کرنا بھی ظاہر نہیں ہوتا اور یہ کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام بھی نہیں ہیں۔ جیسے میں نے صبح صبح اٹھ کر پڑھا، تو اس میں جو حرف تھا وہ نی تھا، یعنی کہ میں اور پڑھنے کے درمیان کو اگر ایک جملے کو میں نے جوڑا تو اسے میں نے نے سے جوڑا۔ ٹرین صبح 6 بجے لاہور سے کراچی تک جاتی ہے، تو سے جو ہے وہ لاہور سے کراچی کے درمیان، یعنی کہ لاہور اور کراچی کو جوڑنے کے لیے جو ہے وہ ہم نے سے کا جو حرف ہے اسے استعمال کیا۔ تو حرف کی تعریف جو ہے وہ بھی آپ کو اسم فعل اور حرف کی تعریف جو ہے وہ بتائی جا چکی ہے۔ تو کلاس پنچم فن قاعدہ انشاء جو ہے یہ آپ کی مکمل ہو چکی ہے، تو امید ہے کہ آپ اس کو اچھے سے یاد کریں گے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔